مالک نے روز اول سے انسان کی عزت اور اس کی تکریم کا سامان کیا ہے۔ مالک فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی نوع انسان کو، آدم کے بیٹے کو اور اس کی اولاد کو ہر وہ چیز عطا کی ہے جس میں اس کی تکریم ہے اور عزت ہے، اور پھر انسان کو ساتھ میں یہ مرضی، یہ آزادی اور یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ وسائل کا استعمال درست کرے اور اس عزت کو، آبرو کو کما لے، یا پھر ان کا غلط استعمال کر کے اپنی عزت کو گنوا بیٹھے۔ جس نے اللہ الرحمن کا دامن پکڑا، توحید کو اپنایا، انبیاء علیہم السلام کا ساتھ دیا، یہ انسان دنیا کی نظر میں بے شک معمولی ہو، اللہ کی نظر میں اس کے درجے بڑے بلند ہوتے ہیں۔ اور برعکس ساری دنیا اس کے قدموں میں ہو، دولت فراوانی ہو، ہر چیز اسے دنیا کی میسر ہو، لیکن وہ رحمان کو چھوڑ کے اگر شیطانی راہوں کو اپناتا ہے تو رب کی نظر میں اس کی ویلیو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اس زمین کے اوپر اس کے وسط میں اللہ نے بطور شعیرہ، نشانی، پہچان اور علامت اپنے گھر کو ملائکہ سے اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں سے بنوایا۔ جب یہ گھر بن گیا، بطور انعام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے جو مانگا تھا وہ آپ اور میں سب جانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، الہ العالمین، میں انعام یہ مانگ رہا ہوں، التجا یہ کر رہا ہوں، میری مراد یہ ہے کہ جس قوم میں تیرا یہ گھر بنا ہے، ان انسانوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیج۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے وہ مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیجی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے بطور پیمبر، ہادی اور رہبر محمد کریم علیہ السلام کو بھیجا۔ جو جو مقاصد جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیے، رب نے ان کو بھیج کے ان کی زندگی کے وہ مقاصد بیان کر دیے کہ کتاب اللہ کی تلاوتیں فرماتے ہیں، ان کے تزکیے کرتے ہیں اور وحی کی تعلیم دیتے ہیں، اور سنت اور سیرت سے ان کو تربیت کے میدان میں لا کے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرات، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے مراد ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ کپڑا لے کے لیٹے ہوئے ہیں اور آواز آتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، میرے محبوب آرام کر لیا، اب یہ چادریں لے کے، لحاف لے کے، کمبل لے کے لیٹنے اور سونے اور آرام کے ٹائم نہیں ہے، یہ قیام کا وقت ہے، اٹھیے اور دنیا کو خبر کیجئے کہ یہ جو میرے گھر میں آپ نے 360 کو الہ اور معبود بنا کے سجا رکھا ہے اور بٹھا رکھا ہے،
یہ رب نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ آپ اپنے حقیقی رب کو اس دنیا کی نظروں میں بڑا کر کے دکھائیے۔ بڑا تو میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ آپ داعی بن کے، مبلغ بن کے اپنے رب کی کبریائی کو دنیا کے سامنے رکھیں اور جو جعلی ہیں ان کا جعلی پن ثابت کریں، جو جھوٹے ہیں ان کا جھوٹ ثابت کریں، جو فریب ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں۔ آپ کھڑے ہوئے اور آوازہ لگایا، مبارک ہو جن کے پاس یہ آوازہ ہے۔ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ میرے محبوب نے جو آواز دی ہے وہ منادی انسانوں کے لیے ہے، یا ایھا الناس۔ حضرات، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو آدمی ہو، آدم کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور وہ کہے میں انسان نہیں ہوں۔ انسان ایسی آواز لگائی گئی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ یہ قول کا جہاں بھی قرآن میں آئے گا، عربی لغت میں آئے گا، اس کے لیے خاموشی نہیں، بولنا ضروری ہے۔ آپ کو کہنا پڑے گا، زبان سے اقرار کرنا پڑے گا، اظہار کرنا پڑے گا، اور یہ صرف زبان کا اظہار نہیں، القول باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان۔ انسان کی زبان بولے اور دل جو چھپا ہوا ہے تصدیق کرے، اور اعضاء اور جوارح جو ہیں وہ کر کے دکھائیں جو زبان بول رہی ہے، اور جو کیا جائے وہ دل سے کیا جائے۔ توحید کی جب دعوت دی اور کامیابی کی نوید سنائی، تملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارے ماتحت، عجم بھی تمہارے ماتحت، دو ہی اصطلاحیں تھیں، یا عرب یا عجم۔ اللہ اکبر۔ حضرات، دعوت آگے بڑھی، مخالفتیں شروع ہوئی، اسے تھوڑا خفیہ رکھا گیا۔ آسمان سے وحی آئی کہ آپ ایپلیکیشن لکھیں۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں کوئی سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ رب کو اچھا لگا، کہا اے میرے محبوب دعا کیجئے۔ کہا دعا کیا کروں؟ کہا عمر کو مانگیے۔ حضرات، مراد ابراہیم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانگا گیا، رب نے عطا فرمایا۔ مانگا گیا، رب نے عطا فرمایا۔ اور میرے محبوب کے اصحاب کہتے ہیں تکلیفیں تھیں، دکھ تھے، دشمنوں کی طرف سے پریشانیاں تھیں، لیکن جب سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے، اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت سے نوازا ہے، طاقت سے نوازا ہے۔ حضرات، یہ عمر اللہ تعالی کے محبوب کی مراد ہے، رب کی عطا ہے، اور اس سے کسی بھی مومن کو تکلیف نہیں۔ مومنوں کے دلوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا سرور، دل کا چین اور اطمینان، عمر سے جب بھی تکلیف ہوئی ہے تو شیطان کو ہوئی ہے۔ صحیح البخاری۔ حضرات، دنیا کی عادت ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ یہ دعوت گالیوں کی محتاج ہے ہی نہیں۔ جائز طریقے سے دلائل کے ساتھ دلوں کو موہ لینے والے دین کی بات اگر ہو، اسلام سے تکلیف اگر کسی کو ہے تو صرف شیطان کو ہے، رحمان سے کسی کو پریشانی ہے تو شیطان کو ہے، اور اگر
وہی سے کسی کو تکلیف ہے تو شیطان کو ہے۔ انسان کی تکریم، عزت، آبرو اور رفعت اور آدم کی سر بلندی اور جنت کی جو ہے وہاں اس کو الاٹمنٹ کے اوپر اگر کوئی پریشان ہے تو شیطان ہے، اور مومن شیطان نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، رب نے انسان کو منفرد بنایا ہے۔ اگر وہ رحمان کے رستے پہ، وحی کے رستے پہ، قرآن کے رستے پہ، حق اور حقیقت کے رستے پہ ہو، اس کی سوچ شیطانی نہیں ہو سکتی۔ وہ رحمان کا ہے، وہ مطیع ہے، وہ فرما بردار ہے، وہ محب ہے۔ اب جو سچا پکا صحیح ٹھیک مومن ہے، جیسے رب کا نام لے کے ذکر کر کے لا الہ الا اللہ کہہ کے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کی سکرات تک آسان ہو جاتی ہے۔ رب موت آسان کر دیتا ہے، خاتمہ اچھا کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کا نام آئے تو مومن خوش، انبیاء کے ساتھیوں کا نام آئے مومن خوش، وحی کا تذکرہ ہو صاحب ایمان کا دل باغ باغ۔ تکلیف صرف اسی کو ہوگی جو شیطان ہے، اور مومن شیطان نہیں ہوتا۔ مومن کو شیطان کہنا جرم، یہ اپنے عمل سے اگر کوئی بنے تو اس کی مرضی ہے۔ آئیے جس نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا پیغام سنے، ہماری دعوت سنے، اسلام دین کو سنے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سنے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، عمر تو جس رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اور آپ نے یہ بات قسم کھا کے کہی، والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، عمر جس رستے پہ چل رہا ہو، شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرات، میرے نبی نے اس حدیث میں کسی کو گالی نہیں دی، خصلت بتائی ہے، ساتھ بتایا ہے، معیت بتائی ہے، موافقت بتائی ہے، اور جو مخالفت کرنے والا ہے اس کی ادا اور اس کا نام بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیو، یہ بھی پتا ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ جسے تکلیف ہوتی ہے اس ہستی کا نام سن کے، انبیاء کے بعد محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لو کان بعد نبی، لوگوں اگر میرے بعد رب نے کسی کو تاج نبوت سے نوازنا ہوتا، نبوت عطا کرنی ہوتی، رسالت دینی ہوتی، تو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عہدہ، یہ حق جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی والی زبان، برحق اور سچی زبان، پورے انبیاء کی جماعت کے بعد اگر میرے رب نے کسی کو سیادت میں، قیادت میں، جرت میں، طاقت میں، ہمت میں، روب میں، دبدبے میں کسی کو دبنگ شخصیت بنایا ہے تو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی۔ شیطان بھاگتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنا بھی کفر ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے نیچے، منہ سے کہنا ہے 22,51,030 مربع میل، اور یہ دلیل کس بات کی ہے کہ جن کو مکے کے اندر اونچی کلمہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا، اور انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات میں بات مان کے، اسلام لا کے، محبتیں پیش کر کے، اور محبت بھی کیسی پیش کی، یہ بات بھی اگر آپ کو ملے گی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مومن ہو ہی نہیں سکتا انسان جب تک اس کی محبت اپنے تمام آباء و اجداد سے بڑھ کے میرے ساتھ نہ ہو، اپنی اولاد سے بڑھ کے میرے ساتھ نہ ہو، کائنات کے تمام رشتوں اور انسانوں سے بڑھ کے میرے ساتھ نہ ہو۔
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے محبوب آپ مجھے میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کے پسند، میری اولاد سے بھی بڑھ کے پسند، سارے انسانوں سے بھی بڑھ کے پسند۔ ہاں یہ ایک فطرتی بات ہے، جب بندے کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ اپنا آپ بچاتا ہے، الا نفسی۔ کہا فلا اذن، عمر یہ سودا قبول ہی نہیں۔ کہا محبوب کیسے بتائیے؟ کہا ایمان اپنی بلندیوں کو، مقام اور مرتبے کو، عزتوں اور رفعتوں کو چھوتا ہی تب ہے، رب کے ہاں مقبول تب ہوتا ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے پیار کیا جائے۔ کہا محبوب گواہ رہیے، یہ عمر کی جان اپنی جو ہے، آپ کی جان اس کے مد مقابل آپ سے محبت مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ جن کی محبت کے گواہ صحابہ بھی، خود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، وہی بھی، رب کا قرآن بھی، آسمان بھی۔ اور یہ محبت، ایمان کی رفعت، میرے محبوب معراج پہ گئے، رب نے جنت دکھائی، جنت دکھائی، اس کا اہم معاملات کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارا کچھ رکھا گیا۔ ایک محل دیکھا جنت میں، بڑا عظیم ترین خوبصورت زبردست محل۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا تیرے یار عمر کا ہے، تیرے یار عمر کا ہے۔ حضرات یہ سن کے جس دل میں ایمان ہے سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ تکلیف صرف کافر کو ہوتی ہے، ہم کسی گروہ کو کافر نہیں کہتے، وہ جانے اس کا کام جانے، اس کا ایمان معاملات جانے، ہمیں تو اوورآل اتنا پتا ہے کہ جب عمر ایمان لائے دنیا کفر لرزی تھی، کانپی تھی، گھبرائی تھی۔ عمر جس غزوے میں گئے دنیا کانپی۔ اور پھر یاد رکھیے، یہ بھی یاد رکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کافر بھی گھبراتا ہے، اور تکلیف ہوتی ہے تو مشرک کو ہوتی ہے، جو مشرک ہے، کیونکہ عمر مشرکین پہ بھاری تھے، مشرکین پہ بھاری تھے۔ اور دنیا کے سب سے بڑے مشرک، مکہ کے مشرکین عمر کے نام سے لرزے۔ حضرات بات یہی نہیں، آپ سے نفرت وہ رکھتا ہے جو منافق ہو۔ آپ کو پتا ہے جناب عمر میرے محبوب کے باڈی گارڈ تھے، یہ شرف سب کو نہیں ملتا، اور ایمان کے ساتھ ہے، خاموشی کے ساتھ سنتے رہتے محبوب کے ساتھ کیا معاملے ہو رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے چل رہا ہے۔ اگر کوئی میرے محبوب کی شان میں یا بات میں یا قول میں یا فعل میں یا قرار میں نکتہ چینی کرتا تو صحیح البخاری میرے محبوب کے اس ساتھی، اس عمر جس کا نام سن کے شیطان کانپے، کفر گھبرائے، شرک گھبرائے، منافق کی بھی جان پہ بنی ہوتی تھی۔ کہتے تھے محبوب اسے 2 منٹ ذرا میرے حوالے کرو، میں اس کی گردن مروڑتا ہوں، میں اس کی گردن اتار کے سر تن سے جدا کر کے رکھتا ہوں کہ میرے محبوب کے اور وحی کے ہوتے ہوئے آسمان سے آپ کی رسالت اور نبوت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، سمینا و اطانا آمنا و صدقنا، یہاں تسلیم کرنے بنتا ہے۔ یہ آگے سے اپنی باتیں سنا رہا ہے، منافق کو تکلیف ہے۔ حضرات اس 4 کے علاوہ، ان 4 کے علاوہ اصحاب ایمان کو، مومنین کو، انسانوں کو عمر سے پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، شان بھی ہے، وہ رفت بھی ہے ہماری، وہ ہماری آبرو بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو جنت کی صرف خوشخبریاں نہیں سنائی گئی، جن کے محلات رب نے بلا کے معراج کی رات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے۔ آسمان کی جنت بھی اور زمین کی جنت بھی۔ کہا کرتے تھے اللہ اور اس سے بڑا ولی کون ہوگا؟ بتائیے مجھے، مستجاب الدعوات۔ کہا کرتے تھے اللہ 2 چیزیں آپ سے لینی ہیں، 2 چیزیں عمر نے لینی ہیں۔ پہلی چیز میں نے موت لینی ہے، شہادت کی لینی ہے۔ اللہ موت لینی ہے، شہادت کی لینی ہے۔
اور لینی بھی ہے شہادت تو تیرے محبوب کے شہر مدینہ میں لینی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، پوری دنیا، کیسے کیسے مناظر اور حسن و جمال کی وادیاں۔ ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے نا، کاروبار وسیع ہو جائے تو ہمیں اپنا فیصل آباد اچھا نہیں لگتا، پانی کڑوا ہے۔ ہمیں اپنا پنجاب اچھا نہیں لگتا، مسائل ہے، ملک اچھا نہیں لگتا، چلیں باہر۔ حضرات ایک نہیں، سینکڑوں بلدان، بڑے بڑے ثقافتی شہر، جھیلیں، دریا، سمندر، وادیاں، پہاڑ، حسن و جمال، مگر عمر کیا مانگ رہا ہے؟ وہی جگہ جہاں تیرے محبوب کے قدم لگے ہیں، میں اس جگہ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں۔ اور حضرات آپ نے صرف ایک سفر دیکھا ہے، 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور وہ جب فلسطین، بیت المقدس آزاد کروایا جاتا ہے، آپ کو کیا خیال ہے یہود و نصارہ کو، کفر کو، شرک کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تکلیف تو ہے، لیکن مومنوں کے دل میں ٹھنڈک ہے، سکون ہے۔ اللہ ان کے درجے اور بلند کرے، اللہ تعالی درجات کو اتنا بلند کرے، اور یہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے ربا کا فکبر محبوب کو کہا گیا کہ محبوب میں ہوں تو بڑا ہی، چھوٹا مجھے تو کر نہیں سکتا۔ مزہ تب ہے کہ آپ بڑا مانیں اور بڑا بولیں اور دنیا سے کہلوائیں۔ عمر کل بھی شیطانوں کے لیے پریشانی تھا، آج بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ صرف شیطان کے لیے، انسان کے لیے نہیں۔ جو مومن ہے اس سے کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں۔ کافر کو تکلیف ہوگی، مشرک کو ہوگی، منافق کو ہوگی، مسلمان کو سکون ہے۔ حضرات پچھلے سال ہم نے ان کے دنیا میں وہ کام بتائے تھے کہ ساری دنیا میں ویلفیئر کے آج جتنے کام ہو رہے ہیں، انسانی خیر خواہی کے جتنے منصوبے بن رہے ہیں، جتنے دفاتر اور ان کے جتنے سسٹم آ رہے ہیں، تنخواہوں کو جیسے منظم کیا جا رہا ہے، پولیس کو، حکومت کو، سپاہ کو، فوج کو، بحر و بر کو، جس قدر بھی جن اصولوں کے تابع کیا جا رہا ہے، حضرات اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کی اصل جا کے جناب عمر سے جڑتی ہے۔ وہ خیر ایک الگ موضوع ہے، مجھے صرف اتنا کہنا ہے، اس عمر سے پیار بنتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ عمر نہ ہوتے نا تو یہ دنیا لفظ محرم سے شروع ہونے والا اسلامی کیلنڈر آج یہ نہ کہتی کہ آج یکم محرم ہے۔ یہ لفظ کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، یہ تحفہ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں کہاں سے نکالا جائے گا؟ جب بھی کسی کو میرے عمر کے نام سے تکلیف ہوگی، محرم کا مہینہ، اس کی یکم تاریخ، اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو پچھلے سال اور نئے سال آخری مہینے 12ویں مہینے اور پہلے مہینے دونوں کے اندر قربانیوں سے جوڑا ہے۔ مسجد نبوی، مصلی رسول، امامت رسول، قیادت مومنین، امیر المومنین، میرے محبوب کے سسر علی المرتضیٰ کے داماد، پوری امت کے امیر، پوری امت کے امیر۔ پتہ نہیں ہم کسی کو دعا دینا، اللہ تجھے صحت اور ایمان والی عمر دے، تو پتہ نہیں کتنا سکون سا مل جاتا ہے، یار اس نے نا مجھے میری عمر کا لحاظ رکھا ہے۔ یارو جب تم عمر کا لحاظ رکھو گے تو تمہارے پیغمبر کو کتنا سکون ملتا، تمہارے رب کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، مومنوں کے دل اور کلیجوں میں کتنی ٹھنڈک پڑتی ہے۔ یہ عمر کہ جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، اور پھر 13 ہجری کو، ہاں ہم بات کر رہے تھے ہجرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کا کیلنڈر جس نے بنایا ہجری تقویم،
جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے ساری دنیا بھی مل کے اس کا انکار کرے، رب نے جس میں آپ کو پیدا کر دیا ہے کسی کے انکار سے کیا ہوگا؟ آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں؟ آفتاب کا سورج تو چڑھا ہے۔ یہ محرم سال کا آغاز، ہم تاریخوں کے اوپر لڑنے مرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ایام کو منایا جائے، کیونکہ میرے محبوب نے جو ایام منائے ہیں ہمارے لیے وہی کافی۔ جو ایام منائے ہیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، مت کو سمجھے کہ ہم ایام کے پیچھے پڑے ہیں، کل تیجا ساتہ دسواں تو نہیں مناتے یہاں کے نہیں لوگوں۔ اگر ہم ایام کی یہ دعوت لے کے بیٹھ جائیں تو 365 دنوں میں کوئی دن ہی ایسا نہیں ہے جب میرے اسلام کو پانی دینے والے لوگوں نے خون کے ساتھ اسلام کو نہیں سینچا اور ان کی شہادت موجود نہیں۔ تاریخ بڑی بڑی، ہم صرف اتنا کہتے ہیں، نہ ہم تقلید کے قائل کہ دوسرا فلاں دن منا رہا ہے تو مجھے یہ منانا ہے، ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ سال، اسلامی سال کا آغاز چاند چڑھتے ہی پہلا اگر سبق دیتا ہے تو مغرب میں دیکھ، افق میں دیکھ، سرخی کو دیکھ، یہ سرخی تجھے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے خون اور مدینہ منورہ کی جو ہے وہ سوگوار فضا دکھائے گی۔ آنکھ کھول ذرا دیکھ، یہ محرم الحرام، اور پھر اسلام کو وسعت دی۔ ویسے تو لوگوں نے جو بنایا سب جھوٹ پہ مبنی تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حق تو یہ تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر عمر کے بعد۔ رب نے جب جب بھی عمر کو موقع دیا اسلام بلندیوں پہ گیا۔ یہ عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا کہتی ہے انہیں، اصطلاحاً ہم کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ خلافت راشدہ کے اصول، قواعد، ضوابط جو عمر ابن خطاب کے دور میں نظر آئے، جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں نظر آئے، وہی کامیابی، وہی کامرانی، عمر ثانی جناب عمر ابن عبد العزیز کے دور میں بھی آئے۔ ویسے بھی عمر میں ہوتی بھی غیرت ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا جو قرآن کو آگ لگانے لگا تھا، اس کو دبوچا تھا اور پکڑا تھا اس شیطان کو، تو اس کا نام بھی بھولیے گا مت، آپ کی تاریخ ہے، یاد رکھیے۔ اس عمر کو اللہ تعالیٰ نے جب سلطنت دی ہے، سیادت دی ہے، قیادت دی ہے، جسے باپ کہتا تھا نا کہ اونٹ چرانے نہیں آتے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، تعلیم دی، پڑھایا، دین سکھایا، علم اور نالج ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ۔ حضرات، دنیا میں دو قوموں نے ہمیشہ مانا ہے کہ ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن، اور وہ تہذیب ایک فارس کی تھی موجودہ ایران کی، اور ایک روم کی تھی مغربی ہماری، جسے آپ کہتے ہیں۔ یہ دو اس وقت کی تہذیبیں بڑے عروج پہ تھی۔ اچھا، انسانوں کی فطرت ہے کہ جب بندہ کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے، واپس لوٹتا ہے، تو وہاں کی تہذیب، وہاں کے سامان، وہاں کی بیڈ شیٹیں، وہاں کے برتن، وہاں کے بڑا کچھ لے کے لوٹتا ہے۔ حضرات، مدینے کی تہذیب کے دائی وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے عالی شان پلنگوں پہ سوتے تھے، نرم گرم گدوں پہ سوتے تھے، اور تخت بنا کے پھر حکومتیں کرتے تھے، مگر میرے محبوب بوریا نشیں رہے تو عمر بھی بوریا نشیں رہے۔ 22 لاکھ کا نشہ نہیں چڑھا، ظلم نہیں، زیادتی نہیں، عدل اور انصاف۔ انگوٹھی پہ لکھا کفا بالموت واعظا یا عمر۔ عمر 22 لاکھ مربع میل کی حکومت، سیادت، قیادت مل گئی۔ یہ مت سوچ لینا تیرا رب موت کے ایک جھٹکے سے وہ سبق سکھا دیتا ہے جو ساری زندگی واعظ کرنے والے واعظین نہیں سکھا سکتا۔ موت کو سامنے رکھنا۔ عدل کیسا؟ بیت المقدس کی طرف بڑھیں تو اونٹ پہ غلام کو باری دیتے ہوئے آخری باری اس کی بیٹھنے کی آ جائے، اس سے باری نہیں چھینی۔
जाली प्रोटोकॉल नहीं लिया, और आजिज़ी कैसी, सादगी कैसी। चाहते तो बहुत कुछ बनवा के नए नए सूट जा सकते थे, लेकिन वही कुर्ता, वही तहमद कि जिसमें 17 पेवंद लगे हुए थे। हजरात बताया कि इज्जत दीन को फॉलो करने में है, रसूल सल्लम की इत्तिबा में है और पैरवी में है। हाँ, मदीने से लेके फारिस तलक वो शिरक की तहजीब, कुफर की तहजीब, मजूसियत की तहजीब, आग की तहजीब, गैरुल्लाह को पूजने वाली तहजीब, वो रूमियों की तहजीब, वो दीन को एक मानने वाली तहजीब, वो अल्लाह के बंदे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को रब का बेटा कहने वाली तहजीब, वो मुशरिकाना तहजीब, वो काफिराना तहजीबें उमर के कदमों के नीचे थी। इसीलिए कुफर को भी तकलीफ, शिरक को भी तकलीफ, और मुनाफिकत को भी तकलीफ, शैतान को भी तकलीफ। जिसको तकलीफ महसूस हो समझिए कि कहीं ना कहीं जाकर के डांडे मींडे उस तरफ मिल रहे हैं, वगरना मोमिन जिसकी जुबान पे कलमा हो, कलमा दिल में उतरा हुआ हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, कुरान उसकी किताब हो, वही उसका ईमान हो, मुहम्मद रसूल सल्लम की नबूवत और खत्म नबूवत पर यकीन हो, तो अल्लाह ताला की ये सूरतुल फतह, ये सारे इन काफिरों पे जो फतह दी थी, हजरात आप हैरान होंगे, पहले सूरह मुहम्मद है, पहले सूरह मुहम्मद है, सूरह मुहम्मद के बाद अल्लाह सूरतुल फतह को लेके आते हैं, और सूरतुल फतह की आखिरी आयात में सबक क्या दिया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, तुम्हारा रब वो है जिसने पैगंबर को हिदायत दे के भेजा, वह दीनिल हक, और दीन हक दे के भेजा। क्यों? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, दुनिया में जितने भी जाली, मन घड़त, झूठे, बनावटी, हैंडमेड, होममेड बनाए हुए दीन के नाम पे अपने कानून, कायदे और ज़ाब्ते हैं, इन सब के ऊपर जाहिर करे, गालिब करे। वह कफा बिल्लाहि शहीदा, कोई और गवाह बने ना बने, अकेला अल्लाह गवाही के लिए काफी है, रब की गवाही काफी है। हजरात इस आयत के मुत्तसिल बाद क्या कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कौन है वो नबी, कौन है वो रसूल, कौन है वो हादी, किसको दीन दे के भेजा, किसे हक और शरीयत और हिदायत दे के भेजा गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने अक्सर ये आयत यहां से अलग से पढ़ी है, इसे सियाक के साथ पढ़ी है। अल्लाह कहते हैं हमने गलबे के लिए, कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए, कुफर, शिरक और मुनाफिकत, बिदआत को दबाने, मिटाने के लिए और हक को गालिब करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। वल्लज़ीना माहू, ये जो उनके साथी हैं, यार हैं, इनको भी हमने चुना। ये खुद आए नहीं, लाए गए हैं, मांगे गए हैं, मुराद हैं। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, हमारी तरह नहीं कि काफिरों से प्यार, अपनों से नफरत। इनकी खूबी ही है कि ये कुफर को कुफर कहते हैं, शिरक को शिरक कहते हैं, बिदअत को बिदअत बोलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को दुश्मन जानते हैं, मुखालिफ को मुखालिफ मानते हैं, और जुबान से इकरार करते हैं, दिल से तस्लीम करते हैं, आमाल से करके दिखाते हैं। ये गुफ्तार और किरदार इनके एक जैसे हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम, इनकी दूसरी खूबी यह है, ये अपनों के दरमियान मामूली सी भी दरार नहीं आने देते। ये किसने कहा? अल्लाह ने। कहां कहा? सूरतुल फतह में। और ये सूरतुल फतह की आखिरी आयत मालिक कहते हैं तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, इतनी बड़ी सियादतों के मालिक हो के अकड़ नहीं, आजिज़ी, रब के सामने कभी रुकूओं में, कभी सजदों में, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, इन्हें दौलत, हुकूमत, सियादत, क़ियादत, बादशाही, शोहरत से कोई गरज नहीं। ये चाहते हैं तो रब की रजा चाहते हैं, चाहते हैं तो रब का फजल चाहते हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, इनके चेहरों के पर, इनके माथों और पेशानियों पर निशानियां हैं कि ये हमारे हैं। किसी को दुख हो तो हो, ज़ालिका मसलहुम फित तौरा, हमने इनकी मिसालें तौरात में भी दी, व मसलहुम फिल इंजील, इनकी मिसालें जो हैं वो हमने इंजील में भी दी। अब अल्लाह एक मिसाल देते हैं, हम मिसाल को जिक्र करके बात को समेटते हैं। मालिक फरमाते हैं उस खेती की तरह जिसने जमीन को फाड़ा, बाहर निकली, बीज उगा,
آپ کو پتہ ہے جو فصل بوتا ہے اگر بارشیں ہو جائیں اور فصل نہ اگے تو تکلیف ہوتی. فصل اگی، پتے نکلے، کونپلیں نکلی، پھر آہستہ آہستہ بڑھی اور اس کی بالیاں خوشے بھی نکلے اور اپنی ڈالی پہ اور تنے پہ کھڑے ہو گئے. مالک خوش ہو گیا. گندم تیار ہو کے ہوا اور پانیوں سے گر جائے تو تکلیف ہوتی. تیار ہو گئی، کھڑی ہو گئی. اللہ نے یہ مثالیں دے کے کہا کہ ذر ان اخرج شطه فآذر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. یہاں اللہ نے لفظ بولا ہے محبوب تیری کھیتی، تیری فصل، تیرا دین، تیری شریعت، تیری تہذیب، تیری ثقافت، اس کو میں بڑھا بڑھا کے مدینے کو مثالی اسٹیٹ بنا کے اور سلطنت مدینہ کو میں دنیا کے سامنے رکھ کے تیرے یار صدیق اکبر سے آغاز کروا کے یار فاروق سے دنیا میں باطل اور حق میں فرق کر کے عثمان غنی کو دنیا میں وسعت دے کے علی جیسے حیدر کرار کو لا کر کے حضرات تیرے محبوب کے صحابہ یہ رب کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے میں اتنی فصل کو لیل ہاتھا کر دوں گا، پھل آور پھول آور کر دوں گا، اتنی خوشنما اور مزین کر دوں گا. جو مالک ہیں ان کو خوشی ہوگی، جو کفار ہیں ان کو تکلیف ہوگی. جو کفار ہیں، یہ لفظ کس نے بولا ہے؟ اللہ نے. آسمان کو پتہ ہوتا ہے کون مانے گا کون نہیں مانے گا. اور حضرات یہ وہ عمر جسے آل رسول نے بھی مانا، ازواج رسول نے بھی مانا، خود پیمبر رسول نے بھی مانا، وہی نے بھی تسلیم کیا اور ان کی موافقت میں بے شمار آیات اتری. صاحب الہام بنے، صاحب عدل و انصاف بنے، راتوں کو گشت کرنے والے بنے، دن کو رعایا کا لحاظ رکھنے والے بنے. فرات کے کنارے بھی اگر کوئی بکری کا بچہ پیاسا مرے ذمہ داری اپنی سمجھے، حضرات حاکم وقت ہو کے امیر المومنین ہو کے اپنے کندھوں پہ آٹے کی بوری اٹھا کے اور خاتون اول ایک خیمے کے اندر ایک عورت کا زچگی میں ساتھ دیتے ہوئے ایسی کائنات میں مثال ملے تو لائیے گا، اور اگر نہ ملے تو آج تک اگر نفرت ہو گئی ہے غلطی سے تو لوٹیے گا محبت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، وحی کے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی مراد کے ساتھ، محمد الرسول اللہ والذین معہ کے جملوں کے ساتھ، اشداء علی الکفار کی حقیقت کے ساتھ، رحماء بینہم کی رحمتوں کے ساتھ، اور پھر ان خوشیوں کے ساتھ جو ایک انسان کو اپنی کامیابی پہ ہوتی ہے. اور بچیے گا اس کفر سے کہ جو اسلام کی کامیابی کے اوپر دل کو تکلیف دے یا کوئی پریشانی ہو. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. جناب عمر کی عزت اور آبرو کرنے والا، محبوب کے یاروں کی یارانے کا لحاظ رکھنے والا، ان کے ایمان پہ راضی ہونے والا اور ان کے ایمان کو مشعل راہ اور اپنی زندگی کا جو ہے وہ نمایاں اصول اور ضابطہ بلکہ معیار ایمان بنانے والا بنائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان